رمضان مبارک کے انشاءاللہ آج پہلے دن کا پہلا عمل آپ سے شیئر کریں گے۔ یہ جو ہم نے نئی سیریز شروع کی ہے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر، اس کا مقصد یہ ہے کہ بالکل مختصر اور آسان اعمال ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہوگا، تاکہ رمضان میں آپ آسانی سے ان اعمال پر عمل بھی کر سکیں اور آپ کو اجر بے انتہا مل سکے۔ چنانچہ پہلا دن کا انشاءاللہ پہلا عمل وہی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2826 کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ کر جب فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے کر جاتے تو مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے، پھر اشراق کی نماز پڑھتے، اور وہ پڑھ کر پھر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر گھر تشریف لے کر آیا کرتے۔ تو ایک روز ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے تشریف لے گئے مسجد، اور اسی طرح معمول کے مطابق آپ نے اشراق اور چاشت کی نماز ادا کر لی۔ جب گھر واپس آئے تو دیکھا اپنی زوجہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو کہ وہ مصلی پر اس وقت سے بیٹھی ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ ما زلت علی الحال التی فارقتک علیہ، جویریہ تم اس وقت سے جب سے میں تمہیں چھوڑ کر گیا ہوں فجر سے ابھی تک ایسے ہی بیٹھی اور اللہ کا ذکر کنٹینیوس کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی جی یا رسول اللہ، یعنی میں اس کو سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ کم از کم 4.5-5 گھنٹے بنتا ہے، یعنی 4.5-5 گھنٹے سے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابھی جو میں جتنی دیر تمہارے پاس کھڑا ہوا ہوں میں نے صرف 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور تم سے زیادہ اجر پا لیا۔ وہ بڑی حیران ہوئی، یا رسول اللہ مجھے بھی سکھائیں یہ کون سے کلمات ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور تم سے زیادہ اجر پا لیا۔ چنانچہ ایک تو یہ دعا انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ہم نے دے دی ہے، آپ اس کو سیکھ لیں، یاد کر لیں، اور اب آپ یہ معمول بنائیں کہ آپ نے رمضان کے مبارک مہینے میں سوچ لیں کتنی تسبیحات ذکر کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف فجر کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیا اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیا اور بس، یا نہیں، آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ آگے جا کے ہم جو حدیث آپ سے شیئر کریں گے اس میں آ جائے گا کہ جو انسان جتنا زیادہ پڑھے گا اس کے لیے اتنا ہی فائدہ مند اور مفید ہے۔ تو اب آپ رمضان کے مہینے میں اپنا خود ایک حساب لگا لیں کہ آپ نے اس ذکر کی کتنی تسبیحات کرنی ہیں، چنانچہ اس پر خود بھی عمل کریں، صدقہ جاریہ کے طور پر اس نیکی کے عمل کو سب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔